اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد، دوسرے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد۔ اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ دوسرے والے جو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں ان کے والد مراد ہیں، اور اس خاندان کو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے مرتبہ ملا، وجہ شرافت ملی، یہ خاندان قابل قبول ہوا۔ اور ایک تفسیر ہے، تفسیر ابن قرطبی، ابن کثیر، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہے کہ اللہ نے 3 خاندان کا ذکر یہاں کیا ہے، جنہیں 3 خاندانوں کے افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں فوقیت دی، ان کا ڈنکا بجتا تھا، ان کی بات مانی جاتی تھی، ان کے فالوور دنیا میں بہت سارے موجود تھے۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل عمران میں ذکر فرما رہے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا اور اس میں روح پھونکی، پھر میں نے حکم دیا فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے، سوائے ابلیس کے فرشتے سجدہ کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناموں کا علم دیا، اسماء کا علم دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قصہ ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کے لیے کہا۔ چند ایام حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہ رہے تھے، پھر کسی وجہ سے، مشہور قصہ ہے آپ جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے تو شیطان اپنا حربہ عورت کو بنایا، حضرت حوا علیہ السلام کو، تو وہ پھل کھا لیے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہاں دنیا میں جو آئے، اس کی بہت ساری حکمت مفسرین کرام فرماتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس مختصر کہہ دوں کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں نہ آتے، جنت ہی میں رہتے، تو میں اور آپ بھی یہاں دنیا میں نہیں آتے۔ اللہ کا ایک نظام تھا، اللہ دنیا کو چلانا تھا۔ پھل کھائے حضرت آدم علیہ السلام، دنیا میں آئے، اس کے بعد نسل آگے بڑھتی چلی گئی۔ نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو ایسے وقت میں دنیا میں مبعوث فرمایا جب کہ ساری دنیا اللہ کے علاوہ دیگر معبودوں کی پرستش کرتی تھی، بتوں کو پوجتی تھی، ان کا عقیدہ کمزور ہو گیا تھا، اللہ کی ذات سے ہٹ کر کسی اور پر یقین آ گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نازک حالت میں حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا اور ان کو ایک لمبی عمر عطا کی۔ حضرت نوح کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سورہ نوح کو نازل کیا، اس میں حضرت نوح کی سوانح کو تفصیل سے بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک لمبی عمر عطا کی، کہا جاتا ہے 950 سال تک ہماری امت محمدیہ کی امت جو اس کی تعداد ہے عمر کی بہت ہی کم، 60 70 80 100 زیادہ، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی تعداد جو تھی
950 سال، اس کے علاوہ دیگر انبیاء جو آئے ان کی 1000 سال تک کہا جاتا ہے تفاسیر کی کتاب میں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک لوگوں کے درمیان رہے، ان کو ایک اللہ کے ہونے کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دلاتے رہے۔ البتہ جن لوگوں نے بھی 950 سال کی طویل مدت میں ان کی بات کو مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ اللہ نے کہا اے نوح اب یہ قوم حد سے آگے بڑھ گئی ہے، تم جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کو جمع کر لینا، اور جو غیر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے تم بد دعا کر دینا۔ حضرت نوح علیہ السلام اسی طریقے سے کیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں میں، ان آل عمران میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں ساری دنیا پر فوقیت دیا تھا حضرت نوح کو، حضرت آدم کو۔ نمبر 3، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جتنے انبیاء آئے اکثر بنی اسرائیل کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے آئے۔ علی الاطلاق یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں۔ آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، ان کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آل عمران میں بتانا چاہ رہے ہیں میں نے 3 بندوں کو بھیجا جن کی بات ساری دنیا میں چلتی تھی۔ یا دوسرا معنی یہ کر لیجئے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس طرح کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجنا آپس میں معاون و مددگار، کہ ایک انبیاء دوسرے انبیاء کی مدد کرتے تھے کہ کس طریقے سے قوم کی رہنمائی کی جائے، پھر دوسرے انبیاء ان کی رہنمائی کرتے، تو کرتے کرتے یہاں تک پہنچے۔ اب یہاں ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضرت امرأت عمران نے منت مانی، نظر مانی، اے اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری گھر کے لیے، بیت المقدس کے لیے آزاد کروں گی۔ جب انہوں نے یہ نظر مان لی، جب ان کا حمل وضع ہوا، جب یہ جنی، تو ارادہ کی تھی اللہ کے گھر کی جو خدمت کی جائے گی وہ لڑکا کرتا ہے، لیکن انہوں نے لڑکی کو جنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی اے باری الہ، میں نے منت مانی تھی لڑکے کی لیکن میں نے لڑکی جنی، یہ کیسے ہوگا؟ تو محررن، یہاں ایک لفظ آیا ہے بطنی محررن۔ محررن کے معنی مطلب یہ آتے ہیں کہ آدمی کو دنیا کے تمام مشاغل کے ہٹا کر خالصتاً اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دینا، اللہ کی عبادت کرے، کلیسا میں رہے، رہبانیت اختیار کر لے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ایسا ہوتا کہ کوئی آدمی اگر مسلسل اللہ کی عبادت میں کرنے لگتا تو وہ ہمیشہ کرنے لگ جاتا۔ حضرت موسیٰ کی اس میں بھی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا، ہمارے دین میں نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ زیادتی ہے، نہ کمی ہے، بلکہ اعتدال، درمیانہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔ اب جب یہ بچی پیدا ہو گئی، ان کا نام رکھیں مریم۔ اب وقت آیا ان کی پرورش کی۔ اب ان کی پرورش کون کرے گا؟ لوگ ترس رہے ہیں کہ ہم ان کی پرورش کریں گے۔ قرآن اندازی ڈالی گئی، چیٹیاں ڈال کر اڑائی گئی کہ کون ان کی کفالت کرے گا، تو اس میں بھی کسی اور کا نام آیا۔ یہاں قرآن مجید میں قرینے سے یہ بات ہمیں ملتی ہے، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کو حضرت زکریا کی کفالت میں دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ کمرہ بنا کر وقف کر دیے کہ تم یہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا۔ حضرت مریم علیہ السلام وہ کمرے میں بیٹھ کر صبح و شام اللہ کو یاد کرتی تھی،
اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے غیبی پھل عطا کرتے تھے۔ سمجھیے گرمی کے پھل سردی میں مل جاتے، سردی کے پھل ان کو گرمی میں مل جاتے۔ اللہ تبارک و تعالی بہت سارے پھل ان کو عطا کرتے۔ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے، کمرے میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، یہاں رزقا سے مراد موسمی پھل، غیر موسمی پھل۔ اب چل رہی ہے گرمی، لیکن اللہ تبارک و تعالی قدرت کے طور پر، معجزے کے طور پر ان کو سردی کے پھل عطا کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا گرمی کے پھل بھی ان کے پاس ہوتے اور سردی کے پھل بھی ان کے پاس ہوتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، کہتے قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے دیتا ہے۔ اب یہاں یہ بات ہمیں سمجھنی ہے، اگر کوئی چیز ایسی صادر ہو، انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ سے صادر ہو، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، ولی ہے، اس سے اگر یہ چیز صادر ہو، اسے کرامت کہی جاتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے، یہ معجزہ ہو، کرامت ہو، نبی ہو یا ولی، خود اپنے آپ سے یہ صادر نہیں کر سکتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنٹرول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کے دل کو نرم کرتے ہیں، کہتے ہیں ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ کسی ولی کے دل میں خیال آ گیا معجزہ کرامت دکھائیں، نہیں، ایسا نہیں۔ نبی کے دل میں خیال آیا معجزہ دکھائیں، ایسا نہیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے۔ تو خلافی عادت جو انبیاء سے صادر ہوا اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اگر نیک انسان سے ولی سے ظاہر ہو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ اگر لوگوں کا معیار ایسا ہوتا کہ معجزہ بہت سی، اگر لوگوں کے اندر یہ جذبہ آتا، اللہ نہیں دیتا، اگر کوئی آدمی معجزے دکھاتا، وہ معجزے کے حساب سے اللہ کے پاس بڑا ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ یہ معجزے جو ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہوتے ہیں۔ اب یہاں جو اولیاء سے کام صدور ہوتے ہیں وہ ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ یہاں بگڑتا ہے کہ جو دیگر ولی ہوتے ہیں غیر شرعی لباس والے، جو مشہور ہیں، میں نام نہیں لیتا، آپ سمجھ جائیں گے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہ وہ غلط چیزیں دکھا کر لوگوں کو بہکاتے ہیں، لوگوں کا ایمان سلب کرتے ہیں۔ ہمیں یہاں غور کرنا چاہیے کہ یہ صحیح میں ولی ہے یا نہیں۔ جو کچھ کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اللہ اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔